بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر نواب نقوی ہوں۔ روش عام یہی ہے کہ جو شعراء ہیں یا ادیب ہیں وہ اپنی کتاب مجموعہ کلام عام طور پر شائع کرتے ہیں اور کتابی صورت میں لے آتے ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا اور آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کتاب پڑھنے کا رواج ہمارے یہاں تقریباً مفقود ہو چکا ہے۔ یعنی اگر 4-5% لوگ ایسے مل بھی جائیں گے جو کتاب پڑھتے ہیں آج بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آٹے میں نمک کے برابر۔ اچھا، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات طے ہے، جو کتاب آپ چھاپتے ہیں عام طور پر اس کی رسائی چند لوگوں تک ہوتی ہے۔ اور جب میں چند لوگ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 500 کاپیاں چھاپی ہیں اور پھر ان کو آپ نے اپنے احباب کو یا ادب نواز دوستوں کو، شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے یا افسانے سے یا ناول سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو ان تک پہنچ جاتی ہے۔ ناول کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اب تقریباً سمجھیے کہ بالکل ہی ناپید ہو چکا ہے اس کے قارئین، اس لیے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے ناول جو ہیں، طویل ناول، وہ پڑھے جائیں۔ خواتین میں پہلے یہ ایک رواج تھا کہ وہ طویل ناول پڑھ لیتی تھی، رضیہ بٹ ہیں یا اے آر خاتون ہیں یا ہمارے تاریخی ناول لکھنے والے ہیں، لیکن اب ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس پر اپنا وقت صرف کر سکیں۔ اس سے بہتر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیا جائے، اور خاص طور پر اب جو ڈرامے کی نئی صنف آ گئی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، سوپ کے حوالے سے، اس میں کوئی کہانی وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ ایک چل چلاؤ کام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ یہ پچھلی صدی ہماری آخری صدی تھی جہاں پر کتاب شائع ہوتی تھی، اس کی مانگ تھی بازار میں، اور لوگ پڑھتے تھے ذوق و شوق سے۔ اب اس میں جو مختلف وجوہات ہیں، اس میں مہنگائی بھی شامل ہے، اس میں ہمارے یہاں کا تعلیمی نظام بھی شامل ہے، اس میں لوگوں کی عدم دلچسپی شعر و ادب سے یہ بھی شامل ہے، بہت سارے عناصر ہیں۔ تو میں نے پھر اس خیال سے یہ ایک نیا کام کیا ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں شاید میں اردو ادب کی تاریخ میں پہلا شاعر ہوں گا جس نے اپنا کلام آڈیو ویڈیو کی صورت میں شائع کیا، بلکہ کہنا چاہیے کہ نشر کیا۔ اس میں نے کیا یہ ہے، اچھا، میرے جو دیوان ہے یا کلام ہے اس کا عنوان ہے جنون و خرد، جنون و خرد، اور یہی میرے یوٹیوب چینل کا نام ہوگا، جنون و خرد۔ اس میں میرے تقریباً میں 50 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں۔ اپنا تعارف بعد میں کسی وقت، تفصیلی تعارف بعد میں کسی وقت کراؤں گا۔ فی الحال تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، اور راولپنڈی میں گورڈن کالج، یہ ایک بین الاقوامی شہرت کا کالج ہے۔ 1893 میں یہ مارز وجود میں آیا تھا راولپنڈی میں، گورڈن۔ بعض لوگ اسے گارڈن سمجھتے ہیں، GARDEN، ایسا نہیں ہے، گورڈن GORDON، گورڈن۔ گورنمنٹ گورڈن کالج سے میں رہا کافی عرصے تک، اور اس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اصغر مال میں میری ٹرانسفر ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں سے میں 2010 میں ریٹائر ہوا تھا۔ فی الحال اتنا تعارف کافی ہے۔ تفصیلی تعارف کرانا فی الوقت اس لیے مشکل ہے
کہ اپنے بارے میں گفتگو کرنا بہرحال وحشت کا سبب بنتی ہے. خود ستائی میری عادت یا میری فطرت میں نہیں ہے، تو اس لیے ایسے پہلو نکل آتے ہیں جس میں آدمی تھوڑا سا ڈرتا ہے کہ اپنی تعریف خود کیسے کی جائے. بہت سے میرے احباب ہیں جو مختلف ادوار میں میرے دوست رہے ہیں یا میرے شاگرد رہے ہیں، اور وہ اس وقت بھی اس شعبے میں یعنی شعر و ادب کے شعبے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے لوگوں سے میرا واسطہ یا تعلق ہے واٹس ایپ گروپس میں کہ جو بڑے بین الاقوامی شہرت کے شاعر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بتا ہی دوں آپ کو کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو مجھ سے اب بھی اصلاح لیتے ہیں. میں ترامیم کر دیتا ہوں ان کے شعروں میں، یہ مشورے دے دیتا ہوں. نام میں کسی کا نہیں لینا چاہتا، بہرحال بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں. نام لے بھی لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان میں عالی ظرف ہیں وہ تو خود ہی بڑھ کر کہیں گے کہ بے شک نواب نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے کلام پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں جو بھی ترمیم و اصلاح ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. عالی ظرف لوگوں کا تو یہی طریقہ ہے. لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا. دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت موجود ہیں، اور ان سے میری نیازمندی ہے. اکثر و بیشتر واٹس ایپ میں کے ذریعے سے ان سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. بہرحال تو اب یہ جو میں آج باتیں کر رہا ہوں وہ صرف اسی حوالے سے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں سوچا کہ بجائے اپنی کتاب شائع کرنے کے میں اس نئے پلیٹ فارم سے جو کہ آج کی ضرورت ہے، اور آج ہم تمام کا تمام جو آپ کی زندگی کا سٹائل ہے وہ بدل چکا ہے، اور یوٹیوب اور گوگل وغیرہ اس میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ تمام کلام جنون و خرد کے نام سے میں نشر کر رہا ہوں، جس میں کہ آواز ہے اور میری یہ ویڈیو ہے. اس کے ذریعے سے بھی آپ سن سکیں گے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم کل کو اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم آ جاتا ہے، تو کیونکہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وقت تیزی سے بدل رہا ہے اور بہتر سے بہتر چیزیں یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہتر سے بہتر پلیٹ فارمز مہیا ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی متبادل پلیٹ فارم آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی میری یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور کام میں اس کے فوراً بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ آڈیو کی صورت میں، کیونکہ یہ والی جو میرا کلام جو میں نشر کر رہا ہوں یہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہے، یعنی دونوں چیزیں شامل ہیں، تصویر بھی شامل ہے اور میری آواز بھی شامل ہے. لیکن اس کے بعد پروگرام یہ ہے کہ میں آڈیو کی صورت میں اسے، اور اس کا لنک آپ کو یہیں یوٹیوب پر ہی مل جائے گا، آڈیو کی صورت میں میں یہ اپنا کلام جو ہے وہ پیش کر دوں گا. اور آڈیو میں اور ویڈیو میں فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ویڈیو میں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے مسلسل نظریں جما کر. آڈیو میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایئر فون اپنے کان میں لگایا اور کلام سننا شروع کر دیا، اس کے بعد کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی چیز دیکھی یا نہیں اس میں آپ کا دل لگ رہا، آپ نے اسکپ کیا، کہیں اور پر پہنچ گئے، تو یہ بھی اس کے لنک کے ساتھ یوٹیوب کے لنک میں وہ اس کا مینشن کر دیا جائے گا بعد میں. آڈیو کی یا ویڈیو کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ کافی ہے. کتاب شائع کرنے کی صورت میں آپ کو صرف چند 100 لوگ پڑھتے ہیں، اور باقی وہ لائبریریوں کی جو ہے وہ زینت بن جاتی ہیں، جس کو نکال کر پڑھنا بھی کوئی گوارہ نہیں کرتا. تو میں اس موضوع پہ شاید بعد میں پھر مزید بات کروں، کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں جو اس میں رہ گئے ہیں اس وقت. شاید میں بات کروں اور اپنا تعارف بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو بس یہی کچھ اس وقت میرے ذہن میں تھا، کیونکہ اب میں بس 2 منٹ اور آپ کے لوں گا. اس وقت جو آپ کو سوشل میڈیا پر شعراء نظر آتے ہیں، افسانہ نگار نظر آتے ہیں، یا ادیب کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، وہاں 2 3 4 قسم کے لوگ ہیں. اور اس میں ایک تو وہ بازاری قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا شعر و ادب سے تعلق کچھ نہیں ہے، لیکن وہ
اس طرح سے چیزیں پیش کر دیتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ سنی نہ جاتی ہوں یا دیکھی نہ جاتی ہو. تو بہرحال میرا تعلق ان لوگوں سے تو بالکل ہے ہی نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو فراز کی غزلوں کو کسی اور کی خود شعر کہہ کلا کے یا کہیں سے اٹھا کے اور کبھی فیض کے نام سے منسوب کر دیا، کبھی فراز کے نام سے، کبھی پروین شاکر کے نام سے، کبھی غالب کے نام سے، کبھی اقبال کے نام سے. تو یہ ان کو تو خیر ظاہر شعر و ادب سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے نہیں. یہ محض اردو زبان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اردو کا جو ہمارا سرمایہ ہے شعر و ادب کا، اس کو بھی بدنام کر رہے ہیں. دوسرے گروپ میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو بالکل بھانڈ اور براسیوں کی طرح بات کرتے ہیں. یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک چیپ پاپولیرٹی حاصل کرنا، اور ان کی اس لیے پذیرائی ہوتی ہے کہ خود وہ چینل چلانے والے خود بھی اسی معیار کے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں صرف ویوز چاہیے ہوتے ہیں. تو ایسے ڈرامہ باز لوگ جنہیں میں نے بھانڈ اور مراسی کہا ہے، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں اس وقت یوٹیوب پر. تیسرے کچھ خواتین ہیں جو فائدہ اٹھاتی ہیں اپنی شکل و صورت کا، یا اگر فرض کیجئے کہ ان کی آواز اچھی ہے یا وہ گا سکتی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی خاتون معمولی سا شعر اگر پڑھ دیتی ہے، 2 شعر تو یا 3 شعر اپنے مخصوص ادائیں دکھاتے ہوئے، تو اس پر 1 گھنٹے میں نے دیکھا ہزاروں ویوز بھی آ جاتے ہیں اور کمنٹس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ شعر و ادب ایک سنجیدہ چیز ہے. سنجیدہ میں ان معنوں میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہر وقت سنجیدگی طاری ہوتی ہے. اس میں مزاح بھی ہے، اس میں بہت سارے شعبوں کو کور کیا جاتا ہے. میں چونکہ 50 سال گزشتہ یہ کہہ لیجیے کہ نصف صدی سے شعر و ادب سے وابستہ ہوں، اور اپنے پیشے کے اعتبار سے پروفیسر تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی مزید جو تفصیلات ہیں وہ بتاؤں گا، کیونکہ میرے بنیادی جو سبجیکٹس تھے زمانۂ طالب علمی میں وہ سائنسز کے تھے. تو سائنس کا مطالعہ بھی کیا، پھر اس کے بعد میں اپنے ہی زور سے یا اپنے ہی شوق سے مختلف علوم جس میں کہ نفسیات ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، مذہبیات ہے، اور اسی طرح کے دوسرے علوم ہیں، فزکس ہے، تو وہ ان کا بھی مطالعہ کیا. لہذا میرے شعروں میں آپ کو تقریباً تمام علوم کی جھلک نظر آئے گی، اور یہ سنجیدہ انداز میں لکھے گئے ہیں. باقی بس آخری بات میں کر رہا ہوں کہ یہ شاعری میرے پچھلے 50 سال پر محیط ہے یا مشتمل ہے. اس میں آپ کو ہلکے شعر بھی نظر آئیں گے اور سنجیدہ بھی نظر آئیں گے، تھوڑا سا کہیں مزاح بھی ہوگا. یعنی وہ تمام جو زندگی کے رخ ہوتے ہیں، زندگی کے پہلو ہوتے ہیں، اور انسان مختلف عمر کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو اس سارے کی جھلک آپ کو اس میں نظر آئے گی. یعنی فرض کیجئے کوئی شوخ یا رومانوی غزل ہے، تو میری آج کی عمر کا آپ خیال نہ کیجئے گا، بلکہ کبھی میں 18 سال کا بھی تھا، 20 سال کا بھی تھا، 25 سال کا بھی تھا. تو یہ تمام چیزیں، تبدیلیاں جو ہیں ہر انسان کے اندر، دنیا کے سارے شعراء کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے کلام جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتا، ہلکا بھی ہوتا ہے. اور پھر دوسری اہم بات بتا دوں کہ کوئی بھی بڑا شاعر اردو کا، جہاں تک میری نظر گئی ہے، کوئی بھی بڑا شاعر جو ہے اردو کا، اس کے زیادہ سے زیادہ 600 700 800 اشعار ہیں جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایسا مت سمجھیے گا کہ کوئی شاعر جو ہے وہ اس لیے بڑا ہے کہ اس کا کلام مقدار کے اعتبار سے زیادہ تھا، بلکہ اس مقدار کی جب چھانٹی کی گئی ہے، اس کو فلٹر کیا گیا ہے، تو 500 600 700 اشعار ہی ملتے ہیں. علامہ اقبال کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کا پورا کلام اس پائے کا نہیں ہے جتنا کہ ان کے 600 700 800 1000 شعر مل جاتے ہیں جس کو کہ لوگ کوٹ کرتے ہیں. غالب کو آپ دیکھ لیجئے، غالب کے یہاں بھی ٹوٹل غالب کی جو اردو شاعری ہے وہ تقریباً 1700 اشعار پر مشتمل ہے. ٹوٹل شاعری جس میں منقبت بھی ہے، جس میں مثنویاں بھی ہیں، جس میں رباعیات بھی ہیں، جس میں نظمیں بھی ہیں، جس میں غزلیں بھی ہیں، ٹوٹل 1700 شعر ہیں. تو غالب کو اس کے 300-400 شعروں نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ہر شعر جو ہے وہ لاجواب ہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے،
اور وہ میں آپ کو بتا دوں اپنے بارے میں، جو کہنی تو نہیں چاہیے، کہ میں ہزاروں سے اگر کمتر ہوں تو لاکھوں سے بہتر ہوں. ہزاروں سے کمتر ہونے کا اعتراف میں ببانگ دوہل کر رہا ہوں، لیکن لاکھوں سے بہتر ہونے کا جو ہے قصہ وہ آپ میرے کلام میں دیکھیں گے. میرے کلام میں اب تو بہت زیادہ تفکر اور تدبر آ گیا ہے، لیکن وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر جب اپنی شروع کرتا ہے اپنا شعر کہنا تو اس کے کلام میں ناپختگی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ موضوعات ہوتے ہیں جو کسے پٹے موضوعات ہیں. تو وہ لہٰذا مجھے یہ کبھی دعویٰ نہیں ہے، کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا، کبھی میں اس ذام میں مبتلا نہیں رہا کہ میں کوئی ایسا بڑا شاعر ہوں کہ مجھے پہچانا جائے اور جانا جائے. ہاں اتنا ضرور بس سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے اور لوگ اپنا کلام شائع کرتے ہیں کتاب کی صورت میں نے کلام کو بجائے کتاب کی صورت میں شائع کرنے کے میں نے اس کو ویڈیو کی شکل دے دی ہے. اور یہ میرا پہلا کام ہوگا، میرا پہلا کام نہیں، شاید اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلا کام ہوگا کہ ایک شاعر خود آ کر اپنا کلام پڑھتا ہے، اپنی جو بھی اس نے کہا ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور آخر میں ایک دو باتیں اور عرض کرنی تھی کہ میرے اس چینل کو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھاؤں، کوئی منفعت حاصل کروں، بلکہ بنیادی چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو میرا کلام محفوظ ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کی جو ایکسیسیبلٹی ہے، جو دنیا میں اس وقت اردو جاننے والے، اردو سے دلچسپی رکھنے والے، اردو شعر و ادب پڑھنے اور سننے والے موجود ہیں، وہاں تک میں رسائی حاصل کر سکوں، جو کہ کتاب کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. یہ میرا مقصد ہے. اس کا کسی قسم کا نہ شہرت حاصل کرنا، نہ پیسے حاصل کرنا. آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا چینل صرف اس لیے کھولتے ہیں تاکہ ان کی سبسکرپشن بڑھے اور اس طرح سے وہ پیسہ کما سکیں. میرا مقصد اس چینل کے بنانے کا ہرگز یہ نہیں ہے. یہ بات اس لیے ضروری تھی کہ آج کل کے دور میں کسی بھی شخص کی گفتگو کے پیچھے جو اس کی نیت چل رہی ہوتی ہے وہ اکثر لوگ پہچان لیتے ہیں. میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اگر میرا ایک شعر، 2 شعر، 10 شعر، 20 شعر آپ کو پسند آ جائیں تو سمجھیے کہ میرا یہی ریوارڈ ہے، یہی اجر ہے، اور میں اسی میں خوش ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.